السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات کی آمد ہے اور ہم لوگوں کا بعض کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ ان راتوں میں ہم صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے ہمیں پڑھنی ہے اور اس کی نیت کیا ہے۔ تو میں آپ کو اس کلپ میں اس کے پڑھنے کا پورا طریقہ اور نیت بتاؤں گا۔ نیت نام ہے اصل دل کے ارادے کا۔ جب آپ نے دل سے ارادہ کر لیا کہ میں صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ رہا ہوں، بس کافی ہے۔ زبان سے لمبی چوڑی نیت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ صرف دل میں سوچ لیں کہ میں صلاۃ التسبیح کی 4 رکعت پڑھ رہا ہوں، بس کافی ہے۔ 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح واسطے اللہ تعالیٰ کے، یہ اس طرح زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ جب آپ نے دل سے ارادہ کر لیا تو بس کافی ہے۔ اب اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نے نیت کر لی دل سے، پھر آپ نے اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لی ہے، تو اب آپ کو ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد پھر آپ 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تیسرا کلمہ آپ کو پڑھنا ہے، پورا تیسرا کلمہ 15 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ اعوذ باللہ بسم اللہ سورہ فاتحہ سورت ملائیں گے، اور سورت ملانے کے بعد پھر آپ 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں گے، تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ، یہ تیسرا کلمہ پھر آپ 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر آپ رکوع میں چلے جائیں گے اور رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر آپ 10 مرتبہ اس کو پڑھیں گے۔ کتنی مرتبہ ہو گئے؟ 15 ثنا سے پہلے، ثنا پڑھنے کے بعد، اور 10 سورہ فاتحہ سورت ملانے کے بعد 25، اور پھر رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد 35۔ پھر آپ رکوع سے اٹھ گئے، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد 10 مرتبہ، تو 45۔ پھر آپ اس کے بعد سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر آپ 10 مرتبہ پڑھیں گے، تو کتنا ہوا؟ 55۔ پھر آپ جیسے سجدے میں سے اٹھ کر بیٹھ گئے ہیں تو پھر آپ 10 مرتبہ پڑھیں گے دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے، تو 65۔ اور پھر آپ دوسرے سجدے میں چلے جائیں گے اور دوسرے سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے، تو 75۔ ایک رکعت میں اس تسبیح کو 75 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 3 رکعت میں یہ تسبیح 300 مرتبہ پڑھی جائے گی۔ اب ہم دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے، تو دوسری رکعت میں جب اٹھیں گے تو ثنا تو ہمیں پڑھنی نہیں، تو جیسے ہم اٹھے ہیں دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، تو ہم قرات کرنے سے پہلے، بسم اللہ پڑھنے سے پہلے ہم 15 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں گے۔ پھر ہم بسم اللہ سورہ فاتحہ سورت ملائیں گے، پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے رکوع میں جانے سے پہلے، پھر ہم رکوع میں چلے جائیں گے، رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، پھر اس کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر رکوع سے جب ہم اٹھیں گے، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہنے کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر ہم جو ہے سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح کو پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر سجدے سے اٹھیں گے، دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے جب ہم بیٹھیں گے تو 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر ہم دوسرے سجدے میں جائیں گے، دوسرے سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر دوسرے سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ ہم نے پڑھ لیا، اب ہم تشہد پڑھیں گے۔ تو یہ طریقہ ہے ایک رکعت میں 75 مرتبہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ آسانی سے سمجھ گئے ہوں گے کہ جیسے ہی ہم نے 4 رکعت شروع کی، ثنا کے بعد 15، اور سورت ملانے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 10، 25، اور رکوع میں جا کر رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ 35، پھر رکوع سے اٹھ کر سجدے میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ 45، پھر ہم سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ 55، پھر دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے 65، پھر دوسرے سجدے میں چلے جائیں گے، سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد 75۔ اس طرح ہمیں چاروں رکعتوں میں 75 مرتبہ پڑھ کر 300 مرتبہ یہ پڑھنی ہے۔ یہ اس کے پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اب کچھ سوالات ہیں جو میں ان کا حل آپ کے سامنے بتاؤں گا، جیسے یہ کہ آپ کسی رکعت میں اس کو آگے پیچھے پڑھ دیا، یعنی کم پڑھ دیا آپ نے، کسی میں آپ نے 60 مرتبہ پڑھ دیا، آپ نے 55 مرتبہ پڑھ دیا، آپ کی یاد نہیں رہا، آپ نے رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد پڑھنا تھا، آپ بھول گئے۔ دوسری رکعت جب آپ نے شروع کر دی تب آپ کے ذہن میں آیا کہ میں نے تو پچھلی رکعت میں کم پڑھی ہے، تو اب وہ چھوٹی ہوئی 10 تسبیح جو پڑھنی، 10 مرتبہ جو پڑھنی تھی، اب آپ یہاں پڑھ لیں۔ اسی طریقے سے اگر سجدے کی میں آپ کو پڑھنی تھی، آپ بھول گئے، کوئی سے بھی رکن میں جو آپ کو پڑھنی تھی یہ تسبیح آپ بھول گئے ہیں، تو آپ دوسری رکعت میں اس کو پڑھ کر اس پورا کر لیں، تو اس سے کوئی نماز میں خرابی نہیں آئے گی۔ اسی طریقے سے اگر ہم پر
یہ صلاۃ التسبیح پڑھتے ہوئے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم کیا سجدہ سہو جو کریں گے اس میں ایک طرف سلام پھیریں گے پھر 2 سجدے کریں گے، کیا ان میں بھی پڑھی جائے گی؟ تو ان میں یہ تسبیح نہیں پڑھی جائے گی، اس لیے کہ آپ کو یہ 300 مرتبہ پڑھنی تھی، اور آپ نے 300 مرتبہ جو ہے ان 2 سجدوں سے پہلے پوری کر لی ہے۔ یہ تو سجدہ جو ہے آپ پر غلطی ہونے کی وجہ سے آپ کے اوپر واجب ہو گیا ہے، تو چنانچہ آپ نے تو اپنی 300 مرتبہ کی تعداد پوری کر لی ہے، تو اب آپ کو ان سجدوں میں نہیں پڑھنی ہے، بس نارمل جیسے نماز میں سجدہ کرتے ہیں اسی طریقے سے ہم سجدہ کریں گے اور پھر ہم سلام پھیر دیں گے، اس لیے کہ ہمارے اوپر سجدہ واجب ہوا ہے، بھول چوک ہو گئی ہے، تو اس بنا پر تو اس میں ہمیں تسبیح نہیں پڑھنی ہے۔ تو 1-2 سوالات تھے کہ یہ سوالات ذہن میں آتے ہیں کہ اگر ہماری تسبیح چھوٹ جائے کیسے پورا کریں؟ ہمیں ان کو صرف 300 مرتبہ پڑھنی ہے، 300 سے زیادہ نہیں پڑھنی ہے، اور 300 مرتبہ وہی کلمہ، تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ، یہی تسبیح ہمیں 300 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ صلاۃ التسبیح کا آسان طریقہ ہے۔ اگر ابھی بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، کوئی بات ہے، یا آپ کی سمجھ میں ابھی بھی نہیں آیا ہے تو آپ ضرور کمنٹ کریں اور معلوم کریں، انشاءاللہ آپ کو صحیح طریقے سے پھر سمجھایا جائے گا۔ آپ ہماری اس کلپ کو شیئر ضرور کیجیے۔